یہ لیک اور وائرل ویڈیوز کے حوالے سے ادب کیا ہے؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا تمہارے کانوں میں خبر آ رہی تھی کہ فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں کی یہ چیز ہے، فلاں کی یہ ویڈیو ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، فلاں کے بچے یہ کرتے ہیں، فلاں کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، فلاں کا بیٹا یوں کرتا ہے، وہ ادھر آتا ہے ادھر جاتا ہے، اس کا اس کے ساتھ چکر ہے، اس کا اس کے ساتھ معاملہ ہے. یہ خبریں پھیلا رہے ہیں جب تم تھے. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. سادہ سا مفہوم اس آیت کا ہے کہ تم مومنوں کو یہ چاہیے تھا، مومن مردوں اور عورتوں کو، کہ ہر چیز کو اپنے اوپر قیاس کرتے، اپنے اوپر رکھ کر سوچو. اگر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے، نجی زندگی تو ہر ایک کی ہے نا، ویڈیو تو ہر ایک کی ہوتی ہے، کسی کی کیمرے میں بن جاتی ہے موبائل سے، اور کسی کی ویڈیو بناتے ہیں کرامن کاتبین. یہ فرشتے جو یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ بھی ایک صحیفہ لکھ رہے ہیں جو کل ہمارے سامنے پھیلایا جائے گا، رکھا جائے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ ہمارا نام ہے، اعمال ہمارے سامنے آئے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ چیز کل ویڈیو میری بھی کھل کے آئے گی میرے سامنے، نجی زندگی میری بھی، میں گناہوں سے کوئی پاک صاف تو نہیں ہوں. مجھے اس چیز کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. یہ چیزیں پھیلاتے ہوئے، نشر کرتے ہوئے، لیک کرتے ہوئے، یہ باتیں محفل میں کرتے ہوئے اپنے اوپر قیاس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر یہ بات اعلانیہ فرمائی تھی منافقین کے متعلق. یا من آمن بلسانہ، اے وہ لوگوں جو اپنی صرف زبان سے ایمان لائے ہو، ابھی ایمان ان کے دل میں نہیں پہنچا. لا تؤذوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کو تکلیفیں نہ دو، ان کی یہ جو عورات ہیں، جو پوشیدہ چیزیں ہیں، گھریلو معاملات ہیں، راز ہیں، ان کی ٹومیں نہ لگ جاؤ. کیوں؟ یہ بات یاد رکھو کہ جو شخص کسی مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پوشیدہ باتوں پہ، رازوں پہ پیچھے لگنا شروع کرتا ہے، اللہ پھر اس کے عورات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ پھر اس کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور جس شخص کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے اللہ لگ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے یفضحہ یا یفضح اللہ ولو فی جوف رحلہ، وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر، چار دیواروں کے اندر، چھت کے نیچے بھی بیٹھا ہو، اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. اور یہ چیز تو ہم دیکھتے ہیں، بعض اوقات لوگ جو اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں، ایک دوسرے کو لنک شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وائرل ویڈیوز کے متعلق بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو لیک ویڈیوز کی طرف توجہ دلاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں. ان کی چیزیں بھی بعض اوقات لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں. کوئی بچہ گھر کا واٹس ایپ پر کوئی تصویر شیئر کر دیتا ہے، فیس بک پر کوئی چیز اپلوڈ ہو جاتی ہے، گھریلو کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، پھر انسان پچھتاتا ہے، اللہ رسوا کر دیتا ہے. اور دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں انسان رسوا ہو جاتا ہے. اپنے اوپر پہلے رکھ کر سوچو، پہلا ادب ہے. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. نمبر 2، اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه هینا وهو عند اللہ عظیم. تم محفل ان باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، ہر محفل کا موضوع یہی بنا ہوا تھا، ایک مہینے تک ماحول ہی یہی تھا، یہ واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، سچ ہے جھوٹ ہے، ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے. وتقولون بأفواہکم، صرف زبانی باتیں تھیں. ما لیس لکم به علم، تمہیں اس کی حقیقت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا، کوئی دلائل تو نہیں تھے، کوئی ثبوت تو نہیں تھے، کوئی براہین تو نہیں تھے. وتحسبونه هینا، تم نے اس معاملے کو بڑا ہلکا سمجھا تھا، بڑا کوئی مسئلہ نہیں، کسی کی عزت پر بات کر دی، کسی کی ویڈیو آگے پھیلا دی، کسی کا مسئلہ کسی کو ذکر کر دیا، کسی کی تصویر کھینچ کے آگے بھیج دی. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، ظلم ہے. یہ جو تم محفل کے اندر اس طرح کی باتیں کر، صرف باتیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ لولا اذ سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم نے اس باتوں کو سن کر یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے لیے لائق نہیں ہم اس قسم کی گفتگو میں پڑیں، ہم اس قسم کی گفتگو کریں. ہم تو مومن مسلمان لوگ ہیں جو یہ بیہودہ اور گندی باتیں نہیں کرتے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آگے پھیلاتے ہیں. سبحانک، اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیرے نبی کے گھر کے اندر اس قسم کے معاملات ہو. ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، افتراء ہے، کذب ہے، افک ہے. تمہاری سوچ تو یہ ہونی چاہیے تھی، تم نے محفل اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دی. یہ تو بہتان ہے، جھوٹی بات ہے، ہوا ہی نہیں ہے. یعنی یہ بات یاد رکھیے، کسی کی عزت کے متعلق کوئی انسان کچھ آنکھوں سے دیکھ بھی لے، اس کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہے کہ یہ بات آگے حاکم تک کہیں اور نقل کرے جب تک اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو. اس برائی سے اس نے روکنا ہے، ان کے معاملے کو خراب کر سکتا ہے، ان کو برائی سے روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن اس بات کو زبان پر اگر لائے گا تو اسے 4 گواہ پیش کرنے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اس قضیے پر، اس معاملے پر کیوں 4 گواہ نہیں لائے جنہوں نے آنکھوں دیکھی گواہی پیش نہیں کی. کسی کی عزت، حالانکہ بدکاری زنا ہو رہے تھے، ہوتے آئے تھے، ہوتے رہیں گے، بکثرت ہو رہے ہیں، اور تاریخ اسلامی میں آج تک ایک مسئلہ بھی ایسا ثابت نہیں کہ 4 گواہوں کے ساتھ زنا کی تہمت کو ثابت کیا گیا ہو. ثابت نہیں ہے، تاریخ اسلامی میں مذکور نہیں ہے. کسی نے اقرار کیا، اس پر حد نافذ ہو گئی، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن 4 گواہوں کی گواہی سے کسی پر بدکاری کی حد نافذ ہوئی ہے، ایسا تاریخ اسلامی میں ثابت نہیں ہے. یہ اسی لیے تاکہ محفل یہ اس قسم کی گفتگو نہ ہو، ہر شخص اس مسئلے میں بات نہ کرے، بچوں اور بڑوں کو یہ چیزیں بتائی نہ جائیں، پھیلائی نہ جائیں. یہ آداب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں. اور اگر کہیں سے کوئی چیز سوشل میڈیا، بعض اوقات انسان موبائل کھولتا ہے، سوشل میڈیا پر جاتا ہے، کوئی اچھی معلومات کے لیے، کسی اچھی چیز کے لیے، کسی سے رابطے کے لیے اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ان چیزوں کو ترک کر دیں. نشر کرنے کی، پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو ہمارا بھی ایک صحیفہ ہے، ہماری بھی ایک ویڈیو ہے، وہ دنیا میں بھی لیک ہو سکتی ہے، نہیں تو آخرت میں تو یہ پردہ کھلنا ہی کھلنا ہے. اور اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے انسان کو کہ جس طرح من ستر مسلمًا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان پر دنیا میں پردہ رکھتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں عیوب کو چھپائے. تو اللہ جس طرح دنیا میں ہمارے عیوب پر پردہ رکھتا ہے، اس طرح آخرت میں بھی ہمارے عیوب پر پردہ رکھے، اور ہمارے ان معاملات کو، پوشیدہ معاملات کو اللہ راز میں رہنے دے اور معاف فرما دے، بخش دے. ورنہ ہم دوسروں کے پیچھے لگ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے رازوں کو افشا کر دے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں.